بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتے تک بھیجے مگر رسول اللہ بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دے، لیکن حضرت علی کی طرف سے ان کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہ دستی ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں تو تہ دستی کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میری طرف کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کمالات کے الفاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے، دوسرا کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقتدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگار ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقتدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام کو اقتدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زب و حالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی تمام مسلمانوں کی اقتصادی زب و حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کی ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا
اگر یہ سنہری وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور بالآخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحتاً دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرے عقد میں دے دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب کی خاموشی کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ ان سب کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ نے اپنی دختر مجھ سے ترویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادابی سے جگمگا رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کی بات فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں کہ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں
اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالا تر کرے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری ذرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کر دیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ایک ذرہ کے جس کی قیمت 400 یا 480 درہم تھی طے پایا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔